شکر خدا کرو ماہ رمضان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، یہ ہے سب روح ایمان۔ ارے بیٹا یہ فروٹ کس کے لیے نکال رہی ہو؟ ابو ہمارے جو پڑوس لوگ ہیں نا وہ لوگ بہت غریب ہیں، اگر میں یہ فروٹ جا کے ان کو دوں گی وہ لوگ اپنا روزہ کھولیں گے، ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنا سمجھدار ہے، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ السلام علیکم انکل، یہ فروٹ میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے اس سے روزہ کھولنا ہے۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ لو بھائی، چلو بیٹا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب کچھ دے، ہم ہنسی خوشی سب کچھ کہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے اڑوس پڑوس نے کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ اگر نہیں سوچے تو دیر کس بات کی، جلدی سے جائیے اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ یاد کرو ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا لگ جائے تو زندگی میں بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اگر اس کی بد دعا لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ روٹی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ سنو اللہ کی قسم میرے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے، اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، میرے دوست باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے۔ سنا ہے میں نے بیٹیاں چڑیا ہوتی ہیں لیکن پر نہیں ہوتے، مائکہ بھی ہوتا ہے اور سسرال بھی ہوتے ہیں پر ان کے گھر نہیں ہوتے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹیاں تو پرائی ہیں، اور سسرال والے کہتے ہیں نفیس بھائی یہ تو پرائے گھر سے آئی ہیں۔ اے خدا اب تو ہی بتا یہ بیٹیاں تو نے کس گھر کے لیے بنائی ہیں۔ السلام علیکم۔ نبی کے شہر میں جاؤں سکون قلب۔ اس کو ضرور شیئر کرنے سے آپ کو شیطان روکے گا، کیونکہ جب کوئی مومن بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان کو بہت سے کاموں سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو جب ہمارے پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے اور جب کافی سفر طے ہو چکا تو ایک مقام آیا جہاں پر آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک محسوس ہوئی، تو ہمارے پیارے نبی نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ اس خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے عرض کی کہ ماں جی کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، ہم آپ کو پیسے ادا کریں گے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا قحط کا ماحول ہے، کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تو کھانے پینے کا ہمارے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ تو اتنے میں ہمارے پیارے نبی کی نظر اس بکری پر پڑی جو اس کے خیمے کے باہر کوٹھے سے بندھی ہوئی تھی۔ تو ہمارے پیارے نبی نے عرض کی کہ ماں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو ماں جی بڑی حیرانگی سے اس ہمارے پیارے نبی کو تک رہی تھی، کیونکہ اس بکری کے جسم پر سوائے کھال کے اور کچھ موجود نہیں تھا۔ تو ماں جی بڑے حیرت سے پوچھتی ہیں کہ آپ اس بکری سے دودھ نکالنے کا کہہ رہے ہیں جس کے جسم پر سوائے کھال کے کچھ موجود نہیں ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی نے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری سے دودھ نکال لوں۔ تو ماں جی نے بڑی حیرانگی سے اجازت دے دی اور دودھ کا برتن ہمارے پیارے نبی کو دیا۔ دودھ کا برتن ملنے کے بعد جب ہمارے پیارے نبی نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر کر نیچے آ گئے۔ ہمارے پیارے نبی نے دودھ کا جو برتن پورا پیالہ تھا اس کو بھرا اور تینوں ساتھیوں کو دیا اور خود بھی اس میں سے دودھ پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ اس بکری سے نکالا
और पूरा बर्तन दोबारा भर कर उस बुढ़िया औरत को भी दिया कि माँ जी आप ये रख लें और इसे पी लीजिएगा। और वो बूढ़ी औरत बस आंखों में तकती रही और वो जो नक्श थे हमारे प्यारे नबी के वो उसकी आंखों में कैद हो गए, जो उन्होंने बाद में बयान किए कि हमारे प्यारे नबी दिखने में कैसे थे। दोस्तों ये एक ऐसा मौजज़ा है हमारे नबी का जो हमें पता होना चाहिए।